السلام علیکم۔ آج ہم انٹرپرینور کی 5واں چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے انڈسٹری ان کمپیٹیٹر انالیسز۔ اس سے پہلے ہم نے 4 چیپٹر کیے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے انٹرپرینورشپ کی انٹروڈکشن کی ہے، اور دوسرے چیپٹر میں ہم نے اس کی گروتھ کے بارے میں بات کی، اور تیسرے چیپٹر میں ہم نے فیزیبلٹی انالیسز کے بارے میں بات کی، اور چوتھے چیپٹر میں ہم نے بزنس ماڈل کے بارے میں بات کی۔ یہ 5واں چیپٹر ہے، اس میں ہم انڈسٹری اور کمپیٹیٹر انالیسز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ انڈسٹری کیا ہے، انڈسٹری کی کتنی ٹائپس ہیں، اور انڈسٹری کی اٹریکٹیونیس کس طرح ہوتی ہے، مطلب انڈسٹری میں ہم اپنا نام کس طرح کمائیں گے۔ اور کمپیٹیٹر انالیسز کون ہوتا ہے؟ کمپیٹیٹر انالیسز وہ ہوتا ہے جو آپ کی انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹ میں ہو، مطلب جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہو اسی طرح پروڈکٹ کوئی دوسرا انڈسٹری بھی بیچے، اس کو کمپیٹیٹر انالیسز کہتے ہیں۔ آگے جا کے ایک بائی ایک ہم ایکسپلین کریں گے۔ پہلا ہے انڈسٹریل انالیسز۔ انڈسٹریل انالیسز آلریڈی ہم نے، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو، میں نے چیپٹر 3 میں آلریڈی اس کو سمجھایا ہے اسی طریقے سے۔ انڈسٹریل انالیسز یہ ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری کا کیا فیوچرز ہے، فیوچر کیا ہے ہماری انڈسٹری کا، ہم آگے اپنی انڈسٹری کو آگے لے کے جائے، اس کو کیا کرنا ہوگا، مطلب اس کی جو انکم ہوگی، جو آؤٹ کم ہوگی، اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے نا، اس کا کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم انڈسٹری انالیسز میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ انڈسٹری انالیسز میں ہم دیکھیں گے جو پروڈکٹ ہم انوویٹ کر رہے ہیں کیا اس کی اٹریکٹیونیس ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی اٹریکٹیونیس ہے تو اس پہ، فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ میں نے انوویٹ کیا، اس پروڈکٹ کے ساتھ اس کو کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ 5 فورسز ماڈل آگے میں ڈسکس کروں گا۔ اس انڈسٹری میں وہ کیا خطرات ہے جو میرا پروڈکٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس کی سیلنگ پھر نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈسٹری انالیسز میں ہم انڈسٹری اٹریکٹیونیس کو دیکھیں گے، مطلب جو انڈسٹری ہے نا اس کی ٹرینڈز کو دیکھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے کہ ہماری انڈسٹری کی یا کیا کیا ٹرینڈز ہیں نا۔ تو انڈسٹری ٹرینڈز میں ہم انوائرمنٹل ٹرینڈز کو دیکھیں گے۔ انوائرمنٹل ٹرینڈز میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ مطلب وہاں کی انوائرمنٹ، وہاں کی سوسائٹی کو دیکھیں گے، اس طرح پروڈکٹ پہ لانچ کریں گے۔ مطلب اس طرح پروڈکٹ نہ انوویٹ نہیں کریں گے جو اس سوسائٹی کی نیڈ ہی نہ ہو، جو اس سوسائٹی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اس طرح پروڈکٹ لانچ کریں گے جو اس سوسائٹی کی نیڈ ہو۔ بزنس ٹرینڈ، وہ پروڈکٹ جب ہم انوویٹ کریں گے اس کا بزنس وہاں پہ کس طرح ہوگا، اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری انالیسس میں، وہ تو انڈسٹری اٹریکٹیونیس کی بات کی پہلے سٹیپس میں، اور اسٹڈینگ انڈسٹری ٹرینڈ نا، اور دوسرا جو ہے 5 فورسز ماڈل۔ ہم 5 فورسز ماڈل کے ذریعے بھی انڈسٹریل انالیسس کر سکتے ہیں، مطلب اپنی انڈسٹری کی فیوچر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم 5 فورسز ماڈل میں دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری یا ہم جو پروڈکٹ انوویٹ کر رہے ہیں اس کی کیا کیا خطرات ہیں۔ 5 فورسز ماڈل میں یہ 5 ہے، 5 فورسز ہے۔ اس میں یہ پہلا جو ہے ٹریٹ آف سبسٹیٹیوٹ، دوسرا ہے ٹریٹ آف نیو انٹرنٹس، تیسرا ہے ریولری امنگ ایگزسٹنگ فرمز، چوتھا ہے بارگیننگ پاور آف سپلائر، پانچواں ہے بارگیننگ پاور آف بائرز۔ اب میں ایک ون بائی ون ایکسپلین کروں گا۔ ٹریٹ آف سبسٹیٹیوٹس جو ہوتی ہے نا 5 فورسز ماڈل میں، یہ پہلا ہے، مطلب آپ نے جو پروڈکٹ انوویٹ کر رہے ہو اس کا اس طرح نہ ہو کہ اس کا متبادل، سبسٹیٹیوٹ متبادل کو کہتا ہے، اس طرح نہ ہو کہ اس کا متبادل کوئی پروڈکٹ آ جائے، مطلب اس طرح متبادل پروڈکٹ آ جائے کہ لوگ وہ یوز کرنا سٹارٹ کریں گے، تو آپ کا پروڈکٹ جو ہوگا اس کا سیل نہیں ہوگا، تو آپ لاس میں جاؤ گے، اس طرح انڈسٹری کی فیلیور ہو جاتی ہے۔ تو ہم ٹریٹ آف سبسٹیٹیوٹ میں دیکھیں گے کہ کوئی اس طرح سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری میں تو نہیں آ رہا ہے یا نہیں ہے، یا آلریڈی ایگزسٹنس تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارے پروڈکٹ پہ اثر ہو جائے، جس سے ہمارے پروڈکٹ کی سیلنگ نہ ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہے تھریٹ آف نیو انٹرنٹس۔ تھریٹ آف نیو انٹرنٹس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا پروڈکٹ تو نیا نہیں آ رہا ہے جو میری پروڈکٹ سے بھی اچھا ہو۔ اس تھریٹ کو ہم دیکھیں گے کہ جو میرا پروڈکٹ ہے میں آلریڈی سیل کروں گا اس پروڈکٹ کو، ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا پروڈکٹ آ جائے کہ میرا جو پروڈکٹ ہے اس سے اچھا ہو، مطلب لوگ وہ یوز کرنا سٹارٹ کریں گے، ریزنیبل پرائس میں بھی وہ بیچ رہا ہو، تو پھر آپ کی انڈسٹری اسی طرح فیلیور میں جا سکتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے ریولری امنگ ایگزسٹنگ فرمز۔ ہم اپنے فارم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ جو پروڈکٹ میں انوینٹ کر رہا ہوں، کیا اس پروڈکٹ یہ پروڈکٹ جو ہے اس میں آگے
آلریڈی مارکیٹ میں کوئی ریولری مطلب ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں آلریڈی اس پہ ایک ریس چل رہا ہو، مطلب مارکیٹ میں آلریڈی اس طرح پروڈکٹ چل رہا ہو، آلریڈی ایگزسٹنس ہو مارکیٹ میں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ریولری میں ہم دیکھیں گے کہ آلریڈی اس پہ کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے، مطلب آلریڈی اس پہ ریولری اس طرح ہوتی ہے نا کہ فار ایگزامپل اس طرح ہے نا کہ دو کمپنیوں وہ ایک ہی طرح پروڈکٹ بھیجا کرے، مطلب وہ ایک کوالٹی میں بھی اچھا ہو اور پرائس میں بھی کم ہو، تو اس کی پروڈکٹ کی سیل ہوگی، اور دوسرا پرائس میں بھی پرائس بھی اس کا ہائی ہو اور پروڈکٹ بھی اچھا نہ ہو تو اس کی سیل نہیں ہوگی۔ اس کو ریولری کہتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک پروڈکٹ کی، جس طرح آج کل موبائل فونز کی ہے، اور جس طرح سمسنگ ایس سیریز جو لانچ کر رہی ہے، اور اس طرح آئی فون اپنا لانچ کر رہی ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان ایک ریولری، ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو آئی فون کی جو پروڈکٹ ہے وہ قیمت جو ہے نا، آئی فون یا S22 الٹرا، آئی فون 13 پرو میکس، دونوں کی سیم ہی ہے، کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے، لیکن پروڈکٹ آئی فون لوگ زیادہ لے رہے ہیں، کیونکہ اس کا وہ ایک برانڈ ہے، اس کی ایک اچھی کوالٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ بارگیننگ پاور آف سپلائر، جو آپ کے سپلائر ہے اس کی بارگیننگ پاور کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، مطلب جو آپ کی پروڈکٹ کو سپلائی کر رہا ہو۔ بارگیننگ پاور آف سپلائر میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہے؟ آپ کی جو سپلائر ہے، مطلب آپ سے پروڈکٹ لے رہا ہے اتنی قیمت پہ، اس طرح نہ ہو کہ یہ سپلائر آگے جا کے آپ کی پروڈکٹ اتنی ہائی پرائس پہ بھیجے کہ آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے، مطلب اپنی پروفٹ کے لیے آپ کی سپلائر آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچائے۔ فار ایگزامپل آپ ایک چیز بیچ رہے ہو، وہ 50 روپے پہ مارکیٹ میں بیچ رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو اس کی قیمت 50 روپے ہو، مارکیٹ میں وہ 50 روپے ریزنیبل پرائس ہو، اور وہ آپ کی جو سپلائر ہو وہ آلریڈی اس کو 60-70 روپے پہ بیچو، اور وہ جو شاپ کیپر ہوتے ہیں وہ اسے 80-90 روپے پہ، تو 50 روپے کا پروڈکٹ ہو اور اسے 100 روپے پہ بیچا کرو گے، تو آپ کی جو پروڈکٹ کی سیلنگ جو ہوگی وہ کم ہوگی، اس طرح آپ کی جو انڈسٹری یا فرم ہے وہ فیلیور کی طرف جا سکتی ہیں۔ بارگیننگ پاور آف بائر، بارگیننگ پاور آف بائر میں کیا کیا ہوتا ہے کہ بائر مطلب جو خریدنے والے ہیں وہ کس طرح وہاں کے لوگ کس طرح ہیں، وہاں کے خریدار کس طرح ہیں، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آیا یہاں کے لوگ کوالٹی پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں یا پرائس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، پھر اسی کے مطابق آپ کو وہ پروڈکٹ اسی کے مطابق وہاں پہ لانچ کرے گا۔ اگر وہاں کے لوگ اس طرح ہے کہ وہ ایک اچھی کوالٹی کی چیز خرید رہا ہو کتنا ہی مہنگا، پھر آپ نے اچھی کوالٹی کی چیز وہاں پہ انویٹ کرنا ہوگی، مطلب وہ جو پروڈکٹ آپ لانچ کر رہے ہو وہ ایک اچھی کوالٹی، اگر آپ دیکھو گے کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کو نہیں دیکھتے، بس صرف پرائس کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ نے کوالٹی کم رکھنی ہے اور پرائس کو بھی کیا کرنا ہے، کم رکھنا ہے۔ تو اس کو بارگیننگ پاور آف بائر کہتے ہیں، بائر کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات آ رہی ہوتے ہیں۔ دی ویلیو آف فائیو فورسز ماڈل، جو فائیو فورسز ماڈل کی کیا ویلیو ہے، یہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹریٹ آف سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ٹریٹ آف نیو انٹرنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم نے دھیان سے دیکھنا ہوگا ان پانچوں کو، کیونکہ اس سے ہماری انڈسٹری آگے بڑھ بھی سکتی ہے اور لاس کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ تھا ہمارا چیپٹر، اور یہ جو لاسٹ ٹاپک ہے اس کا انڈسٹری ٹائپس ان اٹس کمپیٹیٹر ان اٹس انڈسٹری ٹائپس ان دا اپرچونٹی دے آفر، مطلب انڈسٹری کی کتنی ٹائپس ہوتی ہے اور کون سی اپرچونٹی یہ آفر کرتی ہے۔ انڈسٹری کی جو ٹائپس ہوتی ہے 5-6 ٹائپس ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہے ایمرجنگ انڈسٹری۔ ایمرجنگ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مطلب جو سٹارٹ اپ میں ہوتی ہے، اس کی گرو بھی ہو رہی ہو، مطلب وہ ایک پروڈکٹ لانچ کرے اور وہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اچانک بڑھ جائے اور اسی طرح لوگوں میں وہ مشہور ہو جائے، اس کو ایمرجنگ انڈسٹری کہتے ہیں، مطلب اپنی نیو پروڈکٹ کو انویٹ کرے اور اسی طرح نیو پروڈکٹ کی سیل سے فائدہ اٹھائے۔ فریگمنٹڈ انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس کی بہت زیادہ برانچز ہو اور فرینچائز ہو، اور اس کی اور اپنی جو ہر کمپلیٹ ایریا پہ، مطلب اپنی ہر جگہ پہ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہا ہو۔ میچور انڈسٹری وہ ہوتی ہے جو اپنی پروڈکٹ کو سلو کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک انڈسٹری ہے جس طرح اس نے ایک پروڈکٹ انوینٹ کیا، اس پہ اس نے خرچہ کیا، تو وہ کہہ رہے کہ میں کوئی دوسرا پروڈکٹ انوینٹ کروں تو اس پہ بھی میرا خرچہ آئے گا، جو اس سے پہلے پروڈکٹ میں نے انوینٹ کیا ہے تو اس کی ڈیمانڈ
कम पड़ जाएगी, तो उससे मेरा नुकसान होगा। मतलब वो नया प्रोडक्ट तब तक लॉन्च ना करे जो ऑलरेडी इसने लॉन्च किया, उससे जब तक वो फ़ायदा ना उठाए। उससे फ़ायदा उठाने के बाद दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करे, मतलब स्लो एक्जिस्टेंस, स्लोली वो इंक्रीज़ करता है अपनी प्रोडक्ट्स को। इसको मैच्योर इंडस्ट्री कहता है। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रोज़ बरोज़ उसकी डिमांड कम पड़ेगी। जिस तरह पुराने ज़माने में डीवीडीज़ और वीडियोज़ और सीडी, उसकी जो ज़माना था ना, उसका ज़माना, वो जो इंडस्ट्री थी वो आजकल ख़त्म होने वाली है। और इसके अलावा ग्लोबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी होती है उसकी, मतलब हर जगह पे उसकी ब्रांचेस होते हैं। और हर जगह एक मुल्क में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिस तरह मैकडॉनल्ड, केएफसी ये हो गए। और पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेस हो। कंप्यूटर एनालिसिस वहाँ पे हमने इंडस्ट्री एनालिसिस, अब सेकंड उसका जो है ना, इस चैप्टर का सेकंड जो टर्म है वो है कंप्यूटर एनालिसिस। कंप्यूटर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपटीटर को ढूँढेंगे। मतलब हम एक प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि आया इस तरह प्रोडक्ट कोई दूसरा तो नहीं बेच रहा है, या कोई दूसरा तो इन्वेंट नहीं कर रहा है, या मार्केट में तो नहीं आ रहा है, या ऑलरेडी मार्केट में तो नहीं है। अगर है, तो इसका मुझे मुकाबला किस तरह करना पड़ेगा? इसके साथ मुकाबला किस तरह करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी कॉम्पिटिटर जो है ना, उसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपके साथ कौन मुकाबला कर रहा है। मतलब आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, आपसे अच्छा किसी और का सेल हो रहा है, तो इसको आइडेंटिफ़ाई कॉम्पिटिटर कहते हैं। पहला इसमें है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिटर जो जो बिल्कुल आपकी तरह सेम प्रोडक्ट बेचे, वो उसको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कहते हैं। मतलब जिस तरह प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, इसी तरह प्रोडक्ट वो भी बेचे, इसको डायरेक्ट कंपटीटर कहता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंपटीटर। इनडायरेक्ट कंपटीटर वो होता है जो आप प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसकी मुतबादिल कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन लोग बनिस्बत आपके प्रोडक्ट की दूसरा प्रोडक्ट ले रहा है। मतलब इनडायरेक्ट है, मतलब ख़ास आपकी प्रोडक्ट की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको इनडायरेक्ट कंपटीटर कहते हैं। फ्यूचर कंपटीटर वो कहते हैं कि अभी तो नहीं है मार्केट में, वो अभी तो मार्केट में नहीं है, लेकिन साल 2 साल बाद कोई इस तरह इनोवेट कर सकता है प्रोडक्ट कि वो आपके प्रोडक्ट के साथ फिर कम्पीट में आ जाए और मार्केट में वो अपना नाम कमाए। तो ये था हमारा फुल चैप्टर, कंप्यूटर एनालिसिस इन इंडस्ट्री एनालिसिस। और इसके बाद फिर बिजनेस प्लान होगा, चैप्टर 6। और इसके साथ ही हमारा जो सेकंड पार्ट था एंटरप्रेन्योर का, वो ख़त्म हो जाएगा। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।